بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر فار ہائر ایجوکیشن، وائس چانسلر صاحب، فیکلٹی ممبرز، معزز خواتین و حضرات، گریجویٹ کی فیملیز اور گریجویٹس، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں والدین کو، فیملیز کو اور گریجویٹس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج آپ نے زندگی کا ایک وہ سفر، تعلیم کا، ڈگری کا وہ سفر مکمل کیا ہے جو جاری تو رہنا ہے آگے، لیکن ایک مرحلہ جو آپ نے طے کیا ہے پروفیشنل لائف میں آنے کا، انشاءاللہ میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیلڈ کے اندر جو ہے بہترین ایسا کام کر سکے جس سے اپنے والدین کا بھی نام روشن کرے، اپنے صوبے کا بھی کرے اور پاکستان کا بھی کرے انشاءاللہ. مجھے فخر ہے کہ UET پشاور جو ہے صرف صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا ایک نام ہے اور بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں اس یونیورسٹی نے. اور آپ جس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہیں اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹس پہلے ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ دنیا جس طرف ڈیمانڈ دنیا کی بڑھتی ہے، مارکیٹ ڈیمانڈ، اس طرف لوگ ڈائیورٹ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا بھی پاکستان میں اور اس یونیورسٹی کا سفر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جو اس وقت ریسنٹلی یہ اس حکومت کے آنے کے بعد جو ہم نے مزید ڈپارٹمنٹس آپ لوگوں نے شروع کیے ہیں جو کہ اس وقت ڈیمانڈ ہے جن کی اور ضرورت ہے، اس میں آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس میں آپ کا روبوٹکس ہے، اس میں آپ کا ساتھ ساتھ مزید ایسے کئی آپ کے چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو دنیا میں، کیونکہ انڈسٹریل جو ایک ریولوشن آ رہا ہے اس کے اندر اب ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے اندر ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا جس میں ریسرچ ہے اور جس میں کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی بیسڈ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی طرف جو رجوع کیا جا رہا ہے اور ان کو شروع کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے آلریڈی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر بھی جو ریسرچ کو، ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے مزید کام ہو رہا ہے. تو میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ صرف آپ نوکری کی طرف سوچ نہ کریں، اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں ریسرچ کریں اور ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس وقت دنیا میں. تو مجھے امید ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ کو اپرچونیٹی دے گی، تعلیم کی بھی اور روزگار کی بھی، لیکن ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو انٹرنیشنل مارکیٹ، اسپیشلی آپ کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی اور ریسرچ کی فیلڈ ہے، اس پہ بھی آپ آگے ایسے اقدامات کر کے آگے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو خود بھی انشاءاللہ کریٹ کریں گے. الحمدللہ ہمارا اس وقت جو اس کے حوالے سے جو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، تقریباً 55 کروڑ کی اسکالرشپ ہم نے اس سال بڑھا کر دی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور مزید بھی ہم اس کو انشاءاللہ 450 اسٹوڈنٹ سے مستفید ہوئے ہیں. اور مزید میری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو مزید بڑھائیں اور مزید بڑھا کر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی بھیجیں اور وہاں پر اسکالرشپ دیں اور وہاں پہ وہ سیکھ کر آئیں اور یہاں پہ آ کے پھر اپنے ملک کے اندر لوگوں میں اس تعلیم کو فروغ دیں اور اپنے یہاں کے پاکستانیوں کو جو ہے ہم مزید اس لیول پہ لے جا سکیں. تو ہم انشاءاللہ ایک اسکالرشپ کا آغاز کر رہے ہیں مزید، جس کے اندر ہمارے لوگ اسپیشلی اس لیے جائیں گے کہ وہاں پہ ان سیکٹرز میں جا کے ایکسپرٹیز حاصل کر کے واپس پاکستان آ کے اپنے لوگوں کو وہ دیں گے. کیونکہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے، کہتے ہیں کہ لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے آپ، تعلیم ایک واحد چیز ہے جو آپ جتنی بھی حاصل کر لیں اس میں گنجائش ہوتی ہے. تو ہمیں اس لیے اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا پڑے گا. بچیوں کے حوالے سے، طالبات کے حوالے سے ابھی ہم نے انشاءاللہ اپنے جو کالجز ہیں اس کے اندر ہم اسٹائپنڈ دے رہے ہیں اور ہم بچیوں کی تعلیم کو انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ صرف سستی نہ کریں بلکہ بالکل فری کر دیں بچیوں کی تعلیم کو، خاص طور پر کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں جنم دیتی ہے ایک پڑھی لکھی قوم کو، اور ایک پڑھی لکھی قوم کو آگے لے کے جاتی ہے ایک پڑھی لکھی ماں. تو ہمارا اس پہ بھی فوکس ہے انشاءاللہ. سیلف سسٹینیبل جو ہے وہ چونکہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے ایک آزاد قوم بننا ہے، تو سیلف سسٹینیبل ہونا بہت ضروری ہے. اور سیلف سسٹینیبل